معزز ناظرین گرامی اور سامعین گرامی قدر، آپ کے سامنے انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے اور حلال کمائی کے حوالے سے چند گزارشات کو رکھا تھا۔ آج حرام کمائی کا ایک جز آپ کے سامنے رکھنا ہے، اور اگر آپ غور کریں تو حرام کمائی کے اندر یا حرام مال کے حصول کے اندر یہ جز بڑا اہم ہے، اور تقریباً ہر حرام مال کی کمائی میں تقریباً کی بات کر رہا ہوں یہ جز شامل ہوتا ہے، اور وہ جز کیا ہے؟ خیانت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے صادق، ایسے امین ہیں کہ چلتے مکہ کے اندر ہیں، وادی دشمنوں کی ہے۔ آپ نے جب بھی توحید کی دعوت دی، آپ کی دعوت کو تو نہ سنا گیا، لیکن مکے میں چلتے ہوئے کافر بھی، مشرک بھی، قریش مکہ بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ الصادق جا رہا ہے، الامین جا رہا ہے۔ آپ زمین کے اوپر چلتے ہیں تو آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے ایک امانت دار جا رہا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رزق حلال کی کمائی کے اس جز کو اور حرام کی کمائی کی خیانت کو اتنا کھول کے بیان کیا، اگر مجھے اور آپ کو یہ سمجھ آ جائے تو شاید ہم میں سے بعض لوگوں کی، کہنے والے کی اور سب سننے والوں کی، یا ان میں سے بعض لوگوں کی اصلاح ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو خیانت سے معاف فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے قریب حالات ایسے ہو جائیں گے کہ بندہ یہ نہیں سوچے گا کہ مال حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے۔ حالات ایسے ہو جائیں گے، ایک رات کے اندر بندہ کسی سے پیسے لے کے آیا ہے، مفہوم یہ ہے پیسے لیتے وقت واپسی کی نیت موجود ہے، لیکن ایک رات ہی گزرے گی، صرف ایک رات ہی گزرے گی، جب صبح اٹھے گا تو دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے گا کہ میں اس کے پیسے واپس نہیں کروں گا۔ ایک رات کے اندر اندر امانت کو دلوں سے اٹھا لیا جائے گا، نیت واپسی کی ہوگی لیتے وقت، لیکن ایک رات بھی نہیں گزرے گی، خیانت کا ارادہ پیدا ہو جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بھی بیان کر دیا کہ کل قیامت کے دن جن کیسوں میں اللہ رب العزت خود مدعی ہوں گے، ان میں سے دو کیس آپ نے سننے ہیں۔ دو کیس ایسے ہیں جن کے مدعی اللہ ہوں گے۔ جب مدعی اللہ ہے تو کیا وہ کیس ہارا جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کیس یہ ہوگا کہ کسی بندے نے کسی مزدور کو، کسی کارخانے میں کسی اجرت کرنے والے انجینئر کو، کلرک کو، اکاؤنٹنٹ کو اپنے اپنے حساب سے اندازہ لگا دیجئے، تنہا پہ رکھا، اجرت پہ رکھ لیا، اب پورا ماہ کام کرایا یا پورا دن کام تو کروا لیا، جب اجرت دینے کی باری آئی تو جان بوجھ کے جھگڑا ڈال لیا، جان بوجھ کے جھگڑا ڈال لیا کہ اجرت میں سے کچھ چیز کی کمی کر دوں گا، یا جھگڑا کرنے سے یہ خوف زدہ ہو جائے گا اور کم پیسوں کا تقاضا کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کا حق مارا جا رہا ہوگا، جس کے ساتھ خیانت کی جا رہی ہوگی، قیامت کے دن وہ مدعی نہیں ہوگا۔ کون مدعی ہوگا؟ اللہ رب العزت اس بندے کی طرف سے مدعی ہوگا۔ اور دوسرا وہ بندہ جس نے اللہ کی قسمیں کھا کے، اللہ کا نام لے کے، اللہ کو گواہ بنا کے کسی بندے کو یہ یقین تو دلا دیا میں بڑا نیک ہوں، میں بڑا حاجی صاحب ہوں، میں بڑا مولوی صاحب ہوں، تیرے پیسے میں بر وقت واپس کروں گا، اور دوسرے بندے نے اس کی نیکی کو، ایمانداری کو اور اللہ کے اوپر قسمیں کھانے کو دیکھ کر صرف اس بنیاد کے اوپر کہ یار بندہ نیک ہے، بندہ نمازی ہے، بندہ تو روزے رکھتا ہے، اور بندہ قسمیں اللہ کی ڈال رہا ہے، اس کی مدد کر دوں، جو اس نے واپسی کی تاریخ دی ہے اس تاریخ کو واپس کر دے گا، اور وہ تاریخ آ جائے اور وہ واپس نہ کرے، کل قیامت کے دن اس بندے کی طرف سے بھی مدعی اللہ خود ہوگا۔ آپ بتائیں کہ جس سے قرض لیا گیا اس کو یہ دھوکہ دیا گیا ہے کہ اللہ کے نام پہ دے دے، میں بڑا حاجی ہوں، میں بڑا نمازی ہوں، اور جب دینے کی باری آئی تو دھوکہ دے گیا، خیانت کر گیا۔ انبیاء کا یہ طرز عمل ہے۔ پیسوں کی خیانت تو دور کی بات ہے، مشہور واقعہ حضرت عثمان کے پاس مکہ کے اندر، آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مجرموں کے بارے میں یہ کہہ دیا تھا، خانہ کعبہ کے غلاف کے اوپر بھی لٹکے ہوں ان کو قتل کیا جائے۔ ان میں سے
وہ بھی تھے جو توہین رسالت کے مرتکب تھے، اور یہ ایک بہت بڑا جرم ہے۔ ایک بندہ جس کے بارے میں یہ آرڈر تھا خانہ کعبہ کے پردے کے ساتھ لٹکاؤ، اس کو قتل کر دیا جائے، حضرت عثمان کے پاس آ گیا، کہا پناہ دے دو، امان دے دو۔ حضرت عثمان پناہ دے کے، امان دے کے رسول اللہ کی بارگاہ میں لے آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش رہے، اور ہو سکتا ان کے ذہن میں وہ مظالم، وہ ظلم، وہ جبر جو مسلمانوں کے اوپر انہوں نے ڈھائے تھے وہ گھوم رہے ہوں، لیکن عثمان بار بار سفارش کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالآخر سفارش کو قبول کرتے ہیں اور امان دے دیتے ہیں، اور بعد میں صحابہ سے یہ بات کہتے ہیں، تمہیں اس کے مظالم یاد نہیں تھے؟ امان تو دے دی ہے، لیکن تم میں سے کوئی ایسا ذی شعور بندہ نہیں تھا کہ اس کے جرائم کے عوض اس کو قتل کر دیتا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ آنکھ ہی کا اشارہ کر دیتے، خائنۃ الاعین کے بارے میں بھی سن لیجئے، ہماری آنکھیں جتنی مرضی خیانتیں کریں ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، مجھے تو لوگ امین سمجھتے ہیں، اور کسی نبی کو یہ زیبہ نہیں دیتا وہ آنکھ کی بھی خیانت کرے، میں تمہیں اشارہ بھی کر دیتا کہ اس کو قتل کرو، تو میں محمد یہ سمجھتا ہوں یہ میری آنکھ کی خیانت ہوتی۔ نبی چھپ کے خیانت کر کے قتل نہیں کرتے، نبی سامنے سے تلوار نکالتے ہیں، اور کسی کو دھوکہ دے کے بھی قتل نہیں کیا جاتا۔ خیانت کو ہم نے اتنا معمولی جرم سمجھا ہوا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کل قیامت کے دن جب تک یہ سوال کا جواب نہیں دیا جائے گا بندے کا پاؤں نہیں ہل سکتا۔ میرے بھائیو ڈرنے کی بات ہے، ڈرنے کی بات ہے۔ کس بارے میں؟ کہ یہ مال کہاں سے آیا تھا اور کہاں خرچ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہے، خیبر کا مقام ہے، دیدہ عبرت ہے یہ حدیث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بعد اس کے اندر مسائل بھی سمجھ آتے ہیں، وہ ایک لمبا چوڑا باب ہے۔ خیبر کے موقع کے اوپر آپ کو پتہ ہے نا مال غنیمت کیا ملا تھا؟ درہم و دینار تو ہے نہیں تھے، ساز و سامان ہی تھا، چادریں، جوتے وغیرہ وغیرہ۔ ایک خادم بھی ہے، وہ اس مارکے میں قتل ہو گیا، تو صحابہ دیگر کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے جنت میں ڈال لیا، اللہ تعالیٰ نے جنت میں ڈال دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے، اور وحی کی زبان سے یہ بات ارشاد فرمائی تم اس کو جنتی کہتے ہو، جبکہ میں دیکھ رہا ہوں اس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر چرائی تھی۔ کیا چرایا تھا؟ ایک چادر۔ ہم نے خیانت کو بہت معمولی جرم سمجھا۔ یہ کون ہے؟ خادم ہے۔ یہ کون ہے؟ اس اثر میں پایا جاتا ہے کہ جن کے بارے میں ہے کہ اگر ایمان ہو اور رسول اللہ کو دیکھا ہو تو سارے کے سارے جنتی ہیں، ہر گناہ معاف ہے۔ لیکن اس کے بارے میں رسول اللہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تم اس کو جنتی سمجھتے ہو، جبکہ میں دیکھ رہا ہوں اس کے اوپر وہ چادر ہے جو اس نے مال غنیمت میں سے چرائی تھی، ابھی وہ چادر آگ میں جل رہی ہے اور اس کے اوپر لپیٹ دی گئی ہے۔ پہلے اس کا حساب تو پورا کرے، پہلے اس کا جواب تو دے دے۔ میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ معمولی قسم کی خیانت سے، معمولی قسم کا مال کھانے سے، کسی کو دھوکہ دینے سے، میرے بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح کر دی ہے۔ قرض دینے کی بھی اہمیت ہے، اور یہ جو بات مال غنیمت کی آئی ہے یہاں سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ جو بندہ مال غنیمت جمع کرتا مال اس کا نہیں ہوتا۔ یہ خواہ مخواہ روافظ نے آپ کے دماغ میں احد کے بارے میں یہ مغالطہ ڈالا، صحابہ مال غنیمت لینے اترے تھے جیسے ان کا اپنا مال ہو۔ مال غنیمت کس کے پاس جمع ہوتا ہے؟ امیر لشکر کے پاس، وہ جس کو چاہے عطا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عمدہ طریقے سے کچھ باتیں بیان کی ہیں کہ ایک بندہ جس کا ارادہ ہے وہ قرض لیتا ہے، اور اس کا ارادہ ہے میں قرض کو ادا کروں گا، میں قرض کو ادا کروں گا، اس کا ارادہ یہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر وہ بندہ تھوڑی بھی کوشش کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی کوشش میں مدد کا، رحمت کا نزول فرماتے ہیں، اور اس کے قرضے کو اللہ بھی ادا کرنے کے لیے چل پڑتا ہے۔ اللہ بھی چاہتا ہے اس بندے کا قرضہ ادا ہو جائے۔ جو بندہ چاہتا ہے
تو پھر اللہ بھی چاہتا ہے اس بندے کا قرضہ ادا ہو جائے. اور جو بندہ کسی کا مال لے کے چاہتا ہی نہیں میں قرضہ ادا کروں, پھر اللہ بھی نہیں چاہتا کہ اس بندے کا قرضہ ادا ہو. ایک بندہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ میں کسی کا قرضہ ادا کروں, پیسہ لیا ہوا ہے اور یار دفع کرو, اور تھوڑے سے پیسے اس نے میرے ساتھ فلاں جگہ یہ فراڈ کیا تھا, یہ اس کے فراڈ کا یہ بدلہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروباری لوگوں کے لیے یہ بھی اصلاح فرما دی ہے کہ جس نے دھوکہ دیا, جس نے تمہارے ساتھ خیانت کی, اس کا بدلہ اس کے مال میں سے خیانت کر کے پورا نہیں کیا جا سکتا, نہیں کیا جا سکتا. خیانت کا بدلہ خیانت نہیں ہے. یہ خواہ مخواہ ہم نے عجیب فلسفہ بنایا ہوا ہے, یار اس بندے نے میری گرائی مار دی تھی اب میں اس کی پیمنٹ مار دوں گا. تو نے بھی پھر وہی کام کیا جو وہ کر رہا ہے. قرضہ جو ادا کرنا چاہے گا اللہ بھی اس کے لیے مدد کا نزول فرمائے گا اور قرضہ ادا ہو جائے گا, نیت یہ ہو. اور اسی پر بس ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے اس بندے کو, دعا دی ہے اللہ کی رحمت ہو اس بندے کے اوپر جو کل قیامت سے پہلے پہلے اپنے بھائی کا مال واپس کرنے کا ارادہ رکھتا ہو. کسی کے ساتھ کوئی معاملہ گڑبڑ ہو بھی گیا ہے تو آج ارادہ کر لیجئے, آج ارادہ کیجئے. اس ارادے کا کیا فائدہ ہوگا؟ ایک تو یہ کہ آپ کے اوپر سے کل قیامت کے دن بوجھ بھی ہلکا ہوگا, اور دوسرا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ دوسرا فائدہ یہ ہوگا, سیل دینا اس کو, دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی ہے اللہ کی رحمت ہو اس بندے کے اوپر. کیا نبی کی دعا رائے گا چلی جائے گی؟ کیا نبی کی دعا رائے گا چلی جائے گی؟ نبی نے تو دعا کر دی ہے کہ اللہ کی اس بندے کے اوپر رحمت ہو جو قیامت کے دن سے پہلے پہلے کسی بندے کا حق اسی دنیا میں اپنے بھائی کو واپس لوٹانا چاہتا ہے. آج ارادہ کر لیجئے. اگر کسی کے پاس کوئی بیلنس ہے, کوئی باقی ماندہ چیز ہے, تو آج ارادہ کیجئے, ابھی آپ رسول اللہ کی دعا کے مستحق ہو جائیں گے. اور اس سے بھی بڑی خوشخبری یہ ہے, عبداللہ ابن مسعود نے کہا کل قیامت کا دن ہوگا, بندے کو کھڑا کیا جائے گا, بندے کو کھڑا کیا جائے گا. اور مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اور بعین ہی یہی بات ہے. تو نے اپنی بہنوں کا حق کھایا, تو نے اپنے بھائیوں کی وراثت میں سے لوٹ مار کی, تو نے فلاں مزدور کی اجرت ادا نہیں کی, تو نے فلاں بندے کی گرائی پوری واپس نہیں کی, تو نے فلاں کے ساتھ خیانت کی, تو نے فلاں کے ساتھ خیانت کی. یہ ساری چیزوں کو واپس کر. وہ بندہ کہے گا اللہ وہ تو دنیا میں کیا تھا, آپ تو سچ کہہ رہے ہیں کیا, لیکن دنیا میں تھا, وہ چیزیں اب میں کہاں سے لاؤں؟ اس کو کہا جائے گا. اور جب صحابی یہ بات کریں, یہ حدیث حکماً مرفوع ہوتی ہے, کیونکہ صحابی قیامت کا کوئی واقعہ اپنی طور پہ نہیں بیان کرتا. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اس کو کہا جائے گا وہ سامنے جہنم میں, وہ دیکھ جہنم کے اندر تجھے وہ سارا مال, تجھے وہ وراثت کی لوٹ مار, تجھے وہ ساری خیانتیں, وہ دیکھ وہ مال پڑا ہوا ہے, کسی جنرل سٹور والے کا بل ہے, کسی دودھ والے کا بل ہے, چھوٹے چھوٹے بلوں کے اوپر ہم خیانت کر جاتے ہیں. وہ دیکھ وہ سارا سامنے جہنم میں پڑا ہے, اٹھا لا اٹھا لا اور ان کو واپس کر دے. وہ بندہ تیزی سے جہنم کی طرف جائے گا اور اس مال کو اٹھانے کی کوشش کرے گا. جیسے ہی اٹھائے گا وہ مال اور گہرا ہو جائے گا, ساری زندگی اسی کام میں لگا رہے گا اور جہنم کی تہوں میں اترتا چلا جائے گا. بتائیے آج موقع ہے, آج اللہ نے موقع دیا, رمضان آیا, اپنے معاملات کو بھی ٹھیک کیجئے. اور کیا معاملات کو ٹھیک کرنے سے اللہ کی مدد نہیں آتی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل میں دو شخص ہوا کرتے تھے, ایک امیر اور ایک نسبتاً غریب. غریب بندہ امیر کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا 1000 دینار چاہیے. 1000 دینار چھوٹی رقم نہیں ہے. 1000 دینار کا مطلب ہے 1000 سونے کی اشرفیاں چاہیے. دینار سونے کے سکے کو کہتے ہیں. 1000 دینار چاہیے. کہا اس کا گواہ لے کے آ, اس کا ضامن لے کے آ. کہنے لگا گواہ تو کوئی نہیں ہے, شہادت تو کوئی نہیں ہے. شہادت ہونی چاہیے نا, لکھت پڑھت ہونی چاہیے, شریعت کا بھی تقاضا ہے. کفا باللہ شہیدا, میری طرف سے میرا رب ہی شاہد ہے. اس بندے نے کہا اچھا تو کوئی ضامن ہی لے آ. کہنے لگا کفا باللہ وکیلا, میری طرف سے میرا اللہ ہی ضامن ہے. اس بندے کے دل میں رب کا ایسا خوف پیدا ہوا, کہنے لگا رب کی گواہی ڈالتا ہے, رب کو ضمانت دیتا ہے, جان پہچان چاہے پوری نہیں ہے, یہ لے 1000 دینار میں تجھے عطا کرتا ہوں. کب واپس کرے گا؟ میں فلاں تاریخ کو واپس کروں گا.
اس معاہدے کے اوپر کون گواہ ہے؟ اللہ۔ اس کا کون ضامن ہے؟ اللہ۔ جب انسان کی نیت اور ارادہ درست ہو، میں صرف اس لیے یہ حدیث سنانا چاہتا ہوں کہ آج کسی کا اگر کوئی پیسہ کوئی مال لیا ہوا ہے، کہنے والا بھی اور سب سننے والے اپنی اصلاح کریں اور ارادہ کر لیں کہ ایک ایک پائی قیامت سے پہلے واپس ادا کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گا۔ آج ارادہ کریں۔ یہ رمضان اس لیے آیا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جن کو ہم نے چھوٹا سمجھا یہ بہت بڑے گناہ ہیں، ان سے بھی اپنے آپ کو پاک صاف کر لیا جائے۔ وہ بندہ چلا گیا 1000 دینار لے کے، فلاں تاریخ کو میں آؤں گا، اس ساحل کے اوپر میری کشتی اترے گی، اتنے بجے سے اتنے بجے تک اس پہر میں تو آ جائیں، 1000 دینار ادا کر دوں گا۔ خدا کا کرنا دیکھیے ایسا ہوا کہ اس تاریخ کو وہ بندہ جو قرض لے کے گیا، بالآخر اللہ نے اس کی مدد کی، 1000 کا 1000 دینار جوڑ کر ساحل پہ پہنچتا ہے، دیکھتا سامنے کشتی کوئی نہیں، ملاح آج چھٹی پہ ہے، آج کوئی کشتی نہیں چل رہی، پریشان ہو گیا کہ اللہ کو گواہ بنایا ہے، اللہ کو ضامن بنایا، کیا کروں؟ ذہن میں خیال آیا کہ جس رب کو ضامن بنایا، گواہ بنایا، ہو سکتا ہے وہ رب میری مدد کرے۔ ایک لکڑی کو لیا، اس کو اندر سے کھوکھلا کیا، 1000 دینار ڈالے، ساتھ ایک رکا ڈالا۔ یہ کوئی قصہ اور کہانی نہیں ہے، یہ کوئی صوفیوں کی داستان نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو بتلا رہے ہیں اور صحیح حدیث سے بتلا رہے ہیں۔ لکڑی میں ڈالا اور اللہ کے سپرد کرتے ہوئے کہنے لگا، اللہ آپ کو گواہ ڈالا تھا، آپ کو ضامن ڈالا تھا، آپ سے امید رکھتا ہوں یہ لکڑی اس تک پہنچ جائے گی۔ دوسری طرف وہ بندہ کھڑا ہے جس نے واپس لینا ہے، وہ بھی دیکھ رہا کوئی کشتی نہیں آ رہی، واپس مڑنے لگا، لکڑی کا ایک بڑا تختہ آ رہا ہے، ذہن میں خیال آیا چلو کوئی چیز تو نہ ملی گھر میں، اس سے آگ جلائیں گے خشک کر کے۔ گھر لے گیا لکڑی کو کھولا، اندر سے رکا بھی مل گیا، 1000 کے 1000 دینار بھی مل گئے۔ بات یہاں پہ مکمل نہیں ہے، اب وہ بندہ دوبارہ 1000 دینار جوڑ رہا ہے۔ یہ امانت ہے، یہ امانت داری ہے۔ وہ بندہ 1000 دینار دوبارہ جوڑا ہے، چند دنوں میں دوبارہ اکٹھے کیے، ساحل پہ پہنچا، کشتی پہ بیٹھ کے اس بندے کے گھر آیا اور کہنے لگا یہ 1000 دینار معذرت کرتا ہوں لیٹ ہو گیا، تاخیر ہو گئی، کچھ مجبوری پڑ گئی۔ جس کو واپس کر رہا ہے وہ بندہ آگے سے مسکرا رہا ہے۔ کہا کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا؟ کہا واقعہ تو ایک ہوا تھا، اللہ کی سپرد کر کے ایک لکڑی 1000 دینار کی ڈالی تھی۔ کہا پھر جس رب کے سپرد کی ہے اس رب نے وہ 1000 دینار مجھ تک پہنچا دی ہے۔ یہ کوئی قصہ اور کہانی نہیں ہے۔ اسی طرح کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں امانت داری کے قائم کرنے کے لیے یوں بیان کیا، یہ وہ نبی ہے۔ میرے بھائیوں کہاں پہ یہ ہم اس نبی کے امتی ہیں؟ وہ جو دشمن قریش مکہ، کفار مکہ دشمن تھے کہ نہیں؟ اذیتیں دی کہ نہیں؟ بلال پہ ظلم ہوا کہ نہیں؟ کس صحابی پہ، عمار پہ، کس صحابی پہ ظلم نہیں کیا؟ وہ نبی بھی مدینہ سے ہجرت کر رہا ہے، مدینہ کی طرف ہجرت کر رہا ہے، مکہ سے ہجرت کر رہا ہے، اور پیچھے کس کو چھوڑ کے جا رہا ہے؟ حضرت علی کو۔ کس لیے؟ اعلان کرو پوری زندگی کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کسی نے کوئی امانت رکھی ہے یا رکھوائی ہے، اعلان کرتے رہنا، علی اعلان کرتے رہنا، اور اس وقت تک واپس نہ آنا جب تک سب کی امانتیں واپس نہ ہو جائیں۔ جو دشمن ہیں ان کی امانتیں واپس کرنے کے لیے علی کو وہاں چھوڑ آئے۔ 3 راتیں علی بستر پہ بھی سوئے اور صبح کو اعلان کیا کرتے تھے، کوئی کسی کا مال رہ گیا ہو، کوئی کسی نے جوانی میں، بڑھاپے میں، زندگی میں کبھی کوئی چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہو، واپس لے لو۔ یہ وہ امین نبی ہے جس کے ہم امتی ہیں کہ کوئی پیسے نہ مانگے واپس تو نہیں دینے۔ کوئی بھول گیا، لاٹری نکل آئی ہے جی، وہ بھول گیا جی۔ یہ ہمارا طرز عمل ہے، یہ ہم اس نبی کے امتی ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت داری کے لیے کتنا عمدہ واقعہ بیان کیا کہ ایک شخص نے ایک زمین بیچی۔ یہ بھی کوئی قصہ اور کہانی نہیں ہے۔ ایک شخص نے ایک زمین بیچی اور جس نے خریدی اس نے وہاں پہ ہل جوتنا شروع کیا۔ جب کھدائی کی فصل کے لیے اس کے اندر سے سونے کا ایک گڑھا نکل آیا۔
سونے کا گڑا نکلا تو جس سے زمین خریدی ہے اٹھا کر، یہ امانت داری ہوا کرتی تھی جو آج معاشرے سے اٹھ گئی ہے، اور قرب قیامت یہ نشانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک امانتوں کو اس طرح نہ اٹھا لیا جائے کہ بندے آپس میں بات کریں گے، یار فلاں بندہ امانت دار ہے، دکھ ہے یار فلاں بندہ امانت دار ہے، یعنی قصبوں اور بستیوں کے اندر بندے ڈھونڈنے سے نہیں ملیں گے، جو امانت دار ہوگا اس کے بارے میں لوگ کہیں گے یار فلاں بندہ امانت دار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سونے کا گڑا اٹھائے ہوئے دوسرے بندے کے پاس آ گیا، آپ سے زمین خریدی ہے، اس میں سے سونے کا گڑا آپ کا نکل آیا ہے، زمین خریدی تھی، گڑا آپ کا ہے، اور امانت داری پہ قربان جائیے۔ وہ بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ گڑا تو میرا نہیں ہے، زمین بیچی تھی، جو چیز زمین سے نکلی ہے تیری ہے، دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ سبحان اللہ، یہ امانت داری تھی، دونوں اس بات پہ جھگڑے ہیں، یہ تیرا ہے، دوسرا کہہ رہا نہیں تیرا ہے۔ آج کل ہو تو دونوں کہیں نہیں میرا ہے، میرا ہی ہے، وہ کہہ رہا نہیں تیرا ہے، وہ کہہ رہا نہیں تیرا ہے، فلاں بندے کو منصف بناتے ہیں۔ منصف بنایا گیا اس معاملے کو حل کرنے کے لیے۔ لوگوں کے اندر اتنا اللہ کا خوف تھا، لوگوں کے اندر امانت داری تھی، اور منصف کے فیصلے کے اوپر بھی قربان جائیں۔ کیا عمدہ فیصلہ کرتا؟ تیری بیٹی ہے، جی ہاں، تیرا بیٹا ہے، جی ہاں، ان دونوں کی شادی کر دو، ان کے نکاح پہ جو اخراجات آئیں اس سونے کو بیچ کے ادا کرو، اور باقی سارے کا سارا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا، باقی سارے کا سارا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے سامنے جواب دہی کا خوف ہو تو ہی بندہ امانت دار بن سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں بن سکتا۔ عبداللہ ابن عمر ایک چرواہے کو، ایک بدو کو ازما ہی رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے امانتوں کو اٹھا لیا جائے گا، خیانت کرنے والے لوگ ہوں گے، کوڑا کرکٹ رہ جائے گا، امانت دار اٹھ جائیں گے۔ اور میں یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے کچھ بھائیوں کو یہ بات تلخ لگے، لیکن یہ بات بھی حدیث ہے، چاہے جتنی مرضی آپ کو تلخ لگے، یہ حقیقت ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا ہم مسلک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، عقیدہ توحید ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے وہ مسالک سے بھی باہر کی ہے، اور دین سے بھی باہر کی ہے، اور مظاہر سے بھی باہر کی ہے۔ کیا کہا؟ لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس بندے کا ایمان ہی نہیں ہے جو امانت میں خیانت کرنے والا ہو۔ لا دین لمن لا عہد لہ، اس بندے کا دین ہی نہیں ہے جس کا کوئی عہد نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمر چرواہے کو ازمانے کے لیے جا رہے ہیں، اور چرواہے بات سن، جی یہ بکری ایک مجھے دے دے، کتنے کی؟ نہیں ویسے ہی دے دے، میں تجھے پیسے دے دیتا ہوں، مالک کو نہ دیں، تجھے میں مارکیٹ سے کم پیسے دیتا ہوں، مجھے دے دے۔ مالک کو کیا کہوں گا؟ مالک کو کہیں بیڑیا کھا گیا، ہاں مہینے میں 1.5 ماہ میں ایک آدھی بکری تو بیڑیا کھا جاتا ہے، مالک کو کہہ دیں کہ بیڑیا کھا گیا، پیسے تو رکھ لے۔ وہ چرواہا جو بدو ہے، دیہاتی ہے، عبداللہ ابن عمر کو حیرت سے دیکھتا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کیا بات کر دی تو نے؟ یہ تو نے کیا کہہ دیا؟ ثم این اللہ، اگر میں یہ کروں گا تو بتا پھر رب کہاں ہے؟ کیا رب مجھے دیکھ نہیں رہا؟ ثم این اللہ۔ عبداللہ ابن عمر اس کا یہ وظیفہ سنتے ہیں، ثم این اللہ، آنکھوں سے پانی ہے، دل کی دھڑکن تیز ہے، واپس آ رہے ہیں گھر کی طرف، اور منہ پہ یہی لفظ ہے، ثم این اللہ، ثم این اللہ۔ وہ بدو، وہ دیہاتی، مجھے کیا سبق پڑھا گیا؟ پھر اللہ کہاں ہے؟ گھر گئے، مال کو اکٹھا کیا، اس چرواہے کے مالک کے پاس گئے، کہا اس کو آزاد کر دے۔ اللہ کی قسم اس کے ایک جملے نے اس کو آزادی دے دی ہے، ثم این اللہ۔ پھر اللہ کہاں ہے؟ میرے بھائیوں، ایک حدیث کو بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ آج آپ نے اپنے آپ کو نمبر دینے ہیں، کیلکولیٹر پہ حساب لگانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے پیرامیٹر کے اوپر تولنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں جس بندے میں موجود ہوں وہ پکا منافق ہے۔ 4 چیزیں، 4 خصلتیں، 4 عادات جس بندے میں، مرد ہو یا عورت ہو، اس میں موجود ہوں وہ پکا منافق ہے یا منافقہ ہے۔
وہ 4 چیزوں کے اوپر اپنے آپ کو کیلکولیٹ کر لیجئے، اور جس میں ان میں سے جو ہے اس میں اتنا ہی نفاق ہے۔ اپنا جائزہ لیجئے پرسنٹیج کے حساب سے، شرع تناسب کے حساب سے، کہ ابھی ہمارے دل میں کتنا ایمان ہے اور کتنا نفاق ہے۔ اس پورے کے پورے نفاق کو رمضان میں کھرچ کے نکال کر باہر پھینک دینا ہے انشاءاللہ، اور رمضان کے اندر اپنی بخشش کرانی ہے، نیکیوں کے ارادے کرنے ہیں، برائیوں سے اجتناب کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہلی بات، یہ بھی ایک طویل موضوع ہے، میں اپنے موضوع کے اوپر رہوں گا، لیکن اس بات کے اوپر بھی اپنے آپ کو ناپیے، تولیے۔ جب بات کرے جھوٹ سے ابتدا کرے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے خام ہاں جھوٹ بولے بلا وجہ، بات بات پہ جھوٹ بولنا شروع کیا، جھوٹ سے ابتدا، بات ختم کی جھوٹ۔ ایک نشانی یہ ہے، اور دوسری نشانی کیا ہے؟ جب وعدہ کرے توڑ دے، جب وعدہ کرے توڑ دے، جب وعدہ کرے توڑ دے۔ اس توڑ دینے سے بھی محدثین نے کیا مراد لیا ہے؟ یہ نہیں کہ جس چیز کا عہد ہے اس کو پورا نہ کرے ہمیشہ کے لیے، بلکہ جو وقت دیا ہے اس وقت کے اوپر اس عہد کو پورا نہ کرے۔ اپنے شرع تناسب اور اس کے فیصد نمبر اپنے دل کے نفاق کے خود لگا لیجئے۔ اور تیسری بات، جب وہ کسی سے لڑائی جھگڑا کرنے لگے، لڑائی ہو جانا، کسی سے اختلاف ہو جانا، یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، یہ قابل گرفت نہیں ہے۔ اگر ظلم نہ ہو سکتا ہے نظریاتی اختلاف، جھگڑا ہو گیا، لیکن منافق کی نشانی یہ ہے جب بھی جھگڑا ہو خامخواہ اس بندے کو گندا برا بلا اور گالیاں دینا شروع کر دے، پراپیگنڈا شروع کر دے، فلاں سے جھگڑا ہوا ہے، اس کی ہر چیز ایک کر دی، اس کو گندی گالیاں نکالنا شروع کر دی۔ جب جھگڑا کرے گالیاں دے۔ اور جو بات ہمارے مضمون سے تعلق رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ جب اس کو امانت دی جائے، چاہے کاروباری شراکت کے لیے، چاہے کسی بزنس کے لیے، چاہے ادھار کے لیے، چاہے قرض کے لیے، پھر اس کی یہی کوشش ہو کہ اس کے اندر سے کچھ نہ کچھ خیانت کر لی جائے۔ جب اس کو امانت دی جائے تو اس کا ارادہ یہی بنتا ہو کہ میں اس میں سے خیانت کروں۔ اللہ رب العزت ہمیں نفاق کی ان چاروں خصلتوں سے پاک اور صاف فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔